पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज आगा इफ्तिखारुद्दीन की तौहीन अदालत केस की समाअत हुई। आगा इफ्तिखारुद्दीन वो शख्स है जिसने कि यूट्यूब पे बैठ के मौजूद जज साहिबान को, सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को और चंद सहाफ़ियों को संगीन धमकियां दी और उसके बाद ये केस अब अदालत में चल रहा है और इसमें बहुत से सवालात भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सवालात उठ रहे हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे हो क्या रहा है। अगर आप इस चीज़ को ज़रा गौर से देखें और जब पार्लिमान की कमेटियों में बात होती है, आज शहरियार आफरीदी साहब पीटीए के चेयरमैन से जो उनकी बातचीत हुई कि फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं कि जहां कश्मीरियों की आवाज़ आती है तो वहां पता लगता है कि इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस में इंडियंस इतनी तादाद में बैठे और इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे बैठे कि जो भी पाकिस्तानी या कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाता है तो उन्हें ब्लॉक कर दिया जाता है। अब इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो मेजॉरिटी अमेरिका ने खुद बनाए हुए और इन सारों का ओरिजिन जब आप देखते हैं तो यूएस डिफेंस इंडस्ट्री के इनिशियल प्रोजेक्ट्स के बाद ये सारे प्लेटफॉर्म बने और इसका बुनियादी मकसद क्या था कि डेटा कलेक्ट किया जाए, इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाए, साइबर इंटेलिजेंस कलेक्ट की जाए। और अब आज आपका हर डेटा, चाहे आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कुछ भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी एक एक मूवमेंट जो है वो बाकायदा तौर पे इन एप्लीकेशंस के जरिए आपकी लाइक्स क्या है, आपकी डिसलाइक्स क्या है, आप किधर गए, कहां से आए, हर चीज बाकायदा तौर पे मैप हो रही है और ये डेटा इंटेलिजेंस गैदरिंग के लिए इंतहाई अहम होता है। अब इसमें मुख्तलिफ ममालिक में जो पहली दफा इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल देखा गया वो अरब स्प्रिंग में देखा गया और बड़ा सक्सेसफुली देखा गया। फिर जब आप इसकी फर्दर स्टडीज देखते हैं तो दहशतगर्द की तंजीमें उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया और बड़ा इफेक्टिवली किया और उन ममालिक में किया जहां पे के बिग पावर्स के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे। और दहशतगर्दी के हवाले से कहा जाता है कि बिहाइंड एवरी नॉन स्टेट एक्टर देयर इज अ स्टेट एक्टर। और जब ये नॉन स्टेट एक्टर्स इसको इस्तेमाल कर रहे थे तो इनके पीछे कोई ना कोई स्टेट एक्टर था जो फैसिलिटेट कर रहा था और यही तमाम प्लेटफॉर्म उन ममालिक में दहशतगर्दों की मावनत के लिए भी इस्तेमाल हुए और बाद में जब एम्स ऑब्जेक्टिव्स हो गए तो फिर वो दहशतगर्दों के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाते, लेकिन उन माशरों में इंतशार फैलाया जाता। क्या ये काम पाकिस्तान में भी हो रहा है? हमें याद है कि डीजी ISPR उस वक्त मेजर आसिफ गफूर साहब, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बताया था कि मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के इदारों को तज़ीक का निशाना बनाया जाता है। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये सवालात उठ रहे हैं कि मौजूद जज साहिबान को भी, तो सवाल ये उठता है कि आज़ादी इजहार राय के नाम पे जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, जो कि पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म्स नहीं है, अमेरिका के बनाए हुए मेजॉरिटी प्लेटफॉर्म्स हैं जिनका कंट्रोल उनके पास है, वहां से ये चीजें हो रही हैं जो स्टेट लेवल से लेके इंडिविजुअल लेवल तक पाकिस्तान के माशरे में उसके बहुत सारे असरात नजर आ रहे हैं। यूट्यूब पे गैंग्स बने हुए हैं, फेसबुक पे गैंग्स बने हुए हैं, इस्तेमाल हो रहे हैं इन वेबसाइट्स का ब्लैकमेलिंग के लिए। कुछ लोग मीडिया की आड़ लेके यूट्यूब पे अपने डिफरेंट ग्रुप्स चला रहे हैं और उसमें कैंपेन्स चलाते हैं। वो कैंपेन्स ओरिजिनेट कहां से करती है, इस हवाले से भी बात करें। कत्ल हुआ सदफ ज़हरा का, हमने कोशिश की कि इस हवाले से, क्योंकि उनकी बहन ने इल्जाम लगाया कि मीडिया ने इसको कवर किया, क्योंकि जो 302 का मुबैना कत्ल का मुकदमा बना वो एक टीवी चैनल में प्रोड्यूसर के, टीवी एंकर के प्रोड्यूसर थे। और क्या ये केस को अब पुलिस दबा रही है क्योंकि एक यूट्यूबर्स का गैंग और मीडिया के लोग इस केस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। हम इस केस को फॉलो जरूर कर रहे हैं, इस पे क्या तफसीलात हैं वो भी आपको प्रोग्राम में आगे चल के बताएंगे। लेकिन इस मसले का हल क्या है? क्या इसका हल ये है कि इन तमाम को बैन कर दिया जाए जिस तरह के चाइना ने किया? लेकिन फिर ऑल्टरनेटिव आपके पास क्या है? ऑल्टरनेटिव फिर आपके पास ये कि जिस तरह चीन ने मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बनाई, आप भी अपनी उस तरह की एप्लीकेशंस बनाएं और हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो ऑलरेडी इस चीज पे काम कर रही हैं। उस काम को शायद थोड़ा तेज करना पड़ेगा क्योंकि अब एक जो रीजनल नई जियो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट हो रही है अमेरिका की और भारत की, और पाकिस्तान और चीन का जो सीपेक प्रोजेक्ट है, यही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उसको टारगेट करने के लिए भी इस्तेमाल होंगे। और इसके असरात हम देख रहे हैं कि फाटा से लेके बलूचिस्तान और फिर सिंध में कुछ इस तरह की मूवमेंट्स हैं जिनको इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जिनके अकाउंट बाहर से भी चलाए जाते हैं, जिनके प्रॉक्सीज के जरिए चलाए जाते हैं, कुछ इंडिया में बैठ के, कुछ बरतानिया में बैठ के, कुछ अमेरिका से और कुछ दीगर यूरोपीय ममालिक से, वहां से मुनज़्ज़म कैंपेन्स इस हवाले से लॉन्च होती हैं। तो क्या अब ये वक्त आ गया है कि इन प्लेटफॉर्म्स को बैन करके पाकिस्तान चीन की तरह अपने प्लेटफॉर्म्स बनाए या उन प्लेटफॉर्म्स पे जाए जहां पे यूएस इंडिया नेक्सस, और जब यूएस की बात आती है तो उसके साथ 5 दीगर ममालिक भी हैं जहां इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है, डेटा शेयरिंग होती है, और पाकिस्तान और चीन को इस हवाले से स्ट्रेटेजिक लेवल पे सोचना पड़ेगा। इस पर नाज़रीन आइंदा आने वाले दिनों में डेटा वॉर्स किस तरह से होती हैं आपके साथ तफसील से
اسٹیٹسٹکس کے ساتھ چیزیں شیئر کریں گے کہ اس ڈیٹا وار کا پاکستان کو نشانہ کس طرح سے بنایا گیا اور اس کا حل کیا ہے. تفصیلی پروگرام کریں گے، لیکن آج پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے کہ انتہائی سنگین نوعیت کے الزامات پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اور وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ لگائے ہیں. میں سنگین نوعیت کے الزامات اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی جو ریزوننس ہے، جو الزامات ہیں، ان الزامات کی جو گونج ہے وہ صرف آج تک باقی نہیں رہے گی، یہ گونج تاریخ میں بھی آئے گی. جو آج سوالات بلاول بھٹو نے ریز کیے ہیں، اور وہ ریز اس کانٹیکس میں کیے ہیں کہ جو پاکستان میں این آر او کی ایک تاریخ ہے جس کو کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب اپوزیشن سے لے کے آج تک ہمیشہ اپوز کرتے آئے ہیں، ڈومیسٹک این آر اوز. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے جو آج الزامات لگائے ہیں وہ تو انڈیا کو این آر او دینے کی باتیں ہوئی ہیں. وہ کیا چیزیں ہیں اس پہ بات کریں گے تھوڑی تفصیل کے ساتھ. میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے تعارف کروا دوں. ہمیں جوائن کر رہے ہیں ملک احمد خان صاحب، سینئر رہنما ہیں مسلم لیگ نواز کے، وکیل بھی ہیں، لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. چودھری منظور صاحب جنرل سیکرٹری پیپلز پارٹی وسطی پنجاب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی قصور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. اور ہمایوں اختر خان صاحب، سابق وفاقی وزیر تجارت اور کامرس، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے. ناظرین، جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بات کی اور جو الزام لگایا کہ جناب وزیر اعظم پہ کہ میں این آر او نہیں دوں گا، کیا کہا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں. یہ وزیر اعظم آیا تھا اور کہتا رہا کہ میں کسی کو این آر او نہیں دوں گا، اور جتنے این آر او وزیر اعظم عمران خان نے دیا ہے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی آمر یا کسی بھی وزیر اعظم نے اتنے این آر او نہیں دیے ہیں. یہ جو سب سے لیٹسٹ این آر او ہے جو کلبھوشن یادو کے لیے این آر او ہے، آرڈیننس کے طور پہ پروملگیٹ کیا گیا 20 مئی کو اور گزٹ میں 29 مئی میں چھاپا گیا. انہوں نے کسی کو نہیں بتایا، اس ہاؤس کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، اس ہاؤس کے ممبران کو اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب یہ بات پھر سینٹ میں اٹھا، جب یہ بات میں نے خود پریس کانفرنس میں کیا اور پوچھا کہ آپ کیوں کلبھوشن یادو کو ریلیف دے رہے ہیں، تو پھر انہوں نے آج ہمارے سامنے یہ آرڈیننس لے کیا ہے. آپ جورسڈکشن انٹرنیشنل کورٹس کا نہیں مان رہے، اس کا یہ نہیں مطلب کہ آپ پاکستان کے قانون سے اس کو این آر او دے دیں، ایک انڈین سپائی کو. جی ناظرین، آپ نے سنا، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت بھی ایک کسی طرح کا الزام لگایا تھا کہ مودی کا جو یار ہے، غدار ہے، آزاد کشمیر میں الیکشن کیمپین کے دوران اور پھر تھرو آؤٹ وہ میاں نواز شریف صاحب کو الزام ہانٹ کرتا رہا، جس کو بعد میں پاکستان تحریک انصاف نے بھی اڈاپٹ کر لیا. چودھری منظور صاحب، آج اتنا سنگین الزام پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے موجودہ وزیر اعظم پہ کلبھوشن یادو انڈین سپائی کے حوالے سے لگائی، یہ سیاست ہو رہی ہے اس پہ یا کہ واقعی اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی سیریسنس ہے؟ نہیں، دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ بلاول صاحب کے نام پہ آپ جو بات کر رہے ہیں کشمیر کے الیکشن میں جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں، کیونکہ میں نے کلوزلی سارا واچ کیا، تو بلاول صاحب نے کہا تھا کہ مودی کے یار کو ایک نکار دو. آج بھی انہوں نے کوئی غداری کا لیبل نہیں لگایا کسی کو، لیکن سیریس کوسچنز ریز کیے ہیں. کیا کوسچنز ریز کیے ہیں کہ جتنے این آر اوز اس نے دیے ہیں اتنے کسی نے نہیں دیے. کیا مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، ایک سٹنگ جج کی، آنریبل جج کی بیوی جو ہے، وہ اس کی جو تذلیل ہو رہی ہے اور وہ دفتر جا کر اپنے دے رہی ہے، تو ایک سٹنگ پرائم منسٹر کی بہن کو کیوں نہیں پوچھا جا سکتا؟ اور اس کے لیے آپ کو یاد ہے آپ کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک انہوں نے فائنانس بل کے اندر ترمیم کی تھی. پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ایمنیسٹی اسکیم، پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ کنسٹرکشن والوں کو، اب کتنے این آر اوز ہیں. پھر ابھی دیکھیں، یہ تو آئے تھے کشمیر کا مقدمہ لڑنا تھا، انہوں نے کشمیریوں کا وکیل بننا تھا، یہ کلبھوشن کے وکیل بن گئے. یہ تو آئے تھے، یہ کہتے تھے کہ کشمیر کو مودی آئے گا، مودی جیتے گا. وی این کی یہ حالت ہے کہ وی این یہ ہے کہ مودی آئے گا اور کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. وہ الٹا ہو گیا، اس نے کشمیر ہڑپ کر لیا. مطلب آپ کسی ایک جگہ پہ جتنے بھی ایشوز ہیں، کوئی آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کر کیا رہے ہیں. تو اگر آپ کا کوئی نیت نہیں تھی، بلاول صاحب اگر ایشو نہیں اٹھاتے تو شاید یہ لے بھی نہ کرتے، کسی کو پتہ بھی نہ ہوتا کہ کیا ہے. تو اس کے پیچھے کیا کہانی، کیوں چھپا رہے تھے چیزیں؟ اگر کوئی ملک کے مفاد میں ہے، آپ کو یاد ہے مریم نواز صاحبہ کو گرفتار کیا، اس کے باوجود ریزولوشن جو تھا کشمیر کے اوپر جوائنٹ ریزولوشن گیا. جو یہ کر رہے ہیں اس کے باوجود اپوزیشن جو ہے، جب بھی کوئی نیشنل ایشو آتا ہے اس کے اوپر، ابھی بھی ریسنٹلی ایک ریزولوشن ہوا ہے، وہ سارا جوائنٹ ریزولوشن ہوا.
سو ہماری طرف سے نہیں ہے. تو یہ اگر آپ نے دینا ہے، احسان اللہ احسان کو کس نے چھوڑا؟ یہ تو بتانا پڑے گا آپ کو. کیا اس کو کسی عدالت نے چھوڑا ہے؟ اگر آپ لوگوں نے چھوڑا کہ آئی پی ایس کے بچوں کی مائیں جو ہیں وہ آج پکار کر کہہ رہی ہیں کہ بتائیں میاں افتخار حسین کے بیٹے کا، باقی جو قتل ہوئے جتنے بھی اس نے قبول کیے تھے، کون پوچھنے والا ہے اس ملک کے؟ تو یہ این آر اوز نہیں ہے، یہ سارے کے سارے این آر اوز ہیں. چینی پہ، آٹے پہ، تیل پہ، یہ سارے کے سارے. میں ذرا اس کی تفصیل پہ آتا ہوں. ڈومیسٹک تو ہم لوگ چودھری منظور صاحب چلتے ہیں، لیکن جو آج الزامات لگے، میں ذرا ملک احمد خان صاحب آپ سے بھی جان لوں، کیونکہ آپ لوگ جب حکومت میں تھے تو اس وقت پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف نریندرا مودی کو لے کے اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حوالے سے جو لنکیجز بنتے تھے وہ آج بھی نون لیگ کی لیڈرشپ کو ہانٹ کرتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے. آج جو بلاول بھٹو صاحب نے الزامات لگائے ہیں پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ، خاص طور پہ کلبھوشن یادیو کو لے کے، اس میں سیاست ہو رہی ہے یا کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے جو ججمنٹ تھی اس میں کچھ کمپلشن تھی، اس کی کمپلائنس ہے اور اس پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، یا کوئی اور راستہ تھا اس کے علاوہ؟ جی ارشد صاحب، آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں، میں ایک جو یہ ریٹرک ہے نا، انڈیا فوکسڈ ریٹرک، وہ ریٹرک سم ہاؤ کچھ ریئلٹی سے ڈائیورسڈ ہوتا ہے. مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہنے میں کہ اپنی سیاسی ضرورت کے تحت عمران خان صاحب کے وہ بیانات جو وہ بڑے زور و شور سے اور بڑے تم تراک سے دیتے رہے اور کلبھوشن یادیو کو ہی لے کر دیتے رہے، تو پھر باقی کسی کمپلشن کی کیا پرواہ ہے؟ آپ کیا اسی ریٹرک پہ کھڑے رہ سکتے ہیں یہ بحیثیت وزیر اعظم؟ اب اگر یہ کمپلشن ان پر ہے اور انہوں نے وہ سارے اقدامات اٹھانے ہیں، کاؤنسلرز کی رسائی سے لے کر باقی وہ ساری باتیں جو اس آرڈر کی ڈیٹیل میں ہیں، اور آرڈیننس تو پھر پی ٹی اے کی گورنمنٹ جاری کر رہی ہے، تو وہ ریٹرک کہاں پر گیا جو عمران خان صاحب کے الیکشن کیمپین میں تھا؟ اور اگر بلاول صاحب نے ان کو اسی ٹوکن میں کوئی جواب دیا ہے تو بڑا مناسب جواب دیا، ٹھیک کیا. لیکن یہ معاملہ کہ ہندوستان کو لے کے ہماری جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ایک انڈیا فوکس ریٹرک اس حد تک لے جاتے ہیں کہ پھر ریشنل بات کرنے کی گنجائش نہیں رہتی. آپ اگر بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ بلا جواز، اور پھر اس کی کوئی سمت بھی نہیں ہوتی کہ کس قسم کی تنقید کہاں سے آنا شروع ہو جاتی ہے. اگر آپ انڈیا کے ساتھ نارملسی کی بات کریں، میں تو اس کا ایڈوکیٹ ہوں کہ نارملسی ہونی چاہیے. میں تو کسی وقت بھی نہیں چاہتا کہ انلیس اٹ از اگر وہ کہیں ایگریشن نہیں کرتے اور اس ایگریشن کے بعد ان کے ساتھ آپ نے تو پھر کیوں چھوڑا کل وہ جو تھا وہ ابھی نندن؟ پھر کسی کے کہنے پہ بھی نہیں چھوڑنا چاہیے تھا. وہ آپ کی ایئر سپیس کو انویڈ کر کے ہے، آپ کے ملک کے اندر بمبارڈمنٹ کی. تو پھر بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک نیشنل ڈسکورس میں چاہے بات سخت ہے اور ان پاپولر ہے، لیکن مجھے ریئلسٹک بات کرنی چاہیے. ریئلسٹک تو آپ کے خیال میں بلاول بھٹو صاحب نے ریئلسٹک بات نہیں کی ہے، انہوں نے ان ریئلسٹک بات کی ہے، اور جو پاکستانی قوم کے ایک ایموشنز ہیں اس کو اپیل کر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ویزا وی انڈیا ہے. نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ عمران خان کو بحیثیت وزیر اعظم ایک اپوزیشن کی مؤثر جواب ہے کہ جب آپ یہ کیمپینز کرتے تھے تو گراؤنڈ ریئلٹی سے ڈائیورسڈ کرتے تھے. اگر آج آئی سی جے کی ججمنٹ کی کمپلائنس میں اگر آپ کے کچھ آپ کے اوپر آپ کے اوپر اطلاق ہوتا ہے ان باتوں کا، تو آپ اپنے کورٹس کے پاس بھی جا رہے ہیں، آرڈیننسز بھی لے کر رہے ہیں. بلاول صاحب اس کے طریقہ کار پہ اختلاف کر رہے ہیں. طریقہ کار پہ اختلاف کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میں ہمایوں اختر خان صاحب، اور ساتھ کیا پارلیمنٹ میں لے کے آنا ضروری نہیں تھا؟ بالکل ٹھیک ہے. میں ہمایوں اختر خان صاحب سے پوچھ لوں، وہ تو ٹیکنیکلٹیز ہوگی. ہمایوں اختر خان صاحب، آپ جانتے ہیں کہ بھارت کے حوالے سے پاکستانی قوم انتہائی ایموشنل ہے، اور ہماری ایک تاریخ بھی ہے اس حوالے سے. 1947 سے لے کے آج تک کی جو تاریخ ہے، پچھلے سال 5 اگست کا واقعہ ہوا، کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، انریزالوڈ ایشوز ہیں. اتنی سیریس بات آج، اتنی سیریس چارج شیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے انڈین سپائی کے حوالے سے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اور آپ کی حکومت پہ لگائی ہے. اس کا کوئی لاجیکل جواب ہے آپ کے پاس کہ کس طرح سے اس کا جواب دیا جائے گا، اور کتنی حقیقت ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ان الزامات میں؟ بلاول بھٹو صاحب نے این آر اوز کی بات کی ہے. اس ملک کی تاریخ میں 2 این آر اوز آئے ہیں. ایک 2007 میں نومبر میں پرویز مشرف صاحب نے پرائمریلی پیپل پارٹی کو دیا، جس میں 7-8 ہزار لوگوں نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. افتخار محمد چودھری نے اس کا ریورس کیا. وہ سارے کے سارے کیسز پروسیکیوٹ ہوئے.
پیپل پارٹی کا دور تھا اس میں سے ایک کنوکشن بھی نہیں ہوئی. اسی وجہ سے تو ہمارا جو نظام ہے جوڈیشل وہ تباہ ہوتا ہے. دوسرا NRO نواز شریف صاحب جب پرویز مشرف سے وعدہ کر کے ملک چھوڑ کے 40 ملازموں کے ساتھ سعودی عربیہ گئے تھے, یہ دوسرا NRO تھا. تو میری سمجھ سے باہر ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کن NROs ہمایوں اختر صاحب, میرا خیال آپ کو ابھی تک جو گریوٹی اور سیریسنس آف چارج ہے اس کا اندازہ نہیں ہوا کہ چیئرمین پیپلز پارٹی نے کتنی اہم بات کی ہے, سیریس ایلیگیشن لگائی ہے, جس کی کہ نہ صرف نیشنل انٹرنیشنل آپ کے لیے بھی ریپرکشنز ہے, اور تاریخ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ کے لیے انہوں نے ایک چیز ٹیگ کر دی ہے, سیاسی طور پہ جتنا سیریس الزام ہے. ابھی تک آپ مشرف دور اور پچھلے NROs میں یہ والی چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ کلبھوشن یادیو کو NRO آپ دے رہے ہیں, اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ میں نہ الجھیں, ورنہ تاریخ میں بڑا کچھ ہے جو ہم اس وقت لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, بولتے نہیں ہیں. ایسٹ پاکستان کی پوری تاریخ ہے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا. تو بلاول بھٹو صاحب نے الزام لگا دیا, اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. یہ سٹیٹ میٹرز ہیں, حقیقت سامنے جلد آ جائے گی, یہ پورا سٹیٹ فیصلے کرتا ہے. وی ول سی. بلاول بھٹو صاحب کا جو الزام The state is the president of Pakistan, the prime minister of Pakistan and the cabinet of Pakistan. یہی ہے نا ریاست؟ یس, obviously یہی ریاست ہے. ریاست اپنے فیصلے کرتی ہے جو ریاست کے انٹرسٹ میں ہوتے ہیں. حقائق سامنے آ جائیں گے, اور بلاول بھٹو has simply jumped the gun and tried to make political capital out of it. اچھا, اس پہ پولیٹیکل کیپٹل ہو گیا. اس سے زیادہ ایک اور انہوں نے بات کی کہ جو انڈین ایئر فورس کا پائلٹ تھا وہ پکڑا گیا ابھی نندن, اور اس کو چائے پلا کے واپس کر دیا. کیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن نے, آئیے دیکھتے ہیں. بھارت کا جو وہ انڈین ایئر فورس کا پائلٹ ہم پہ حملہ کر کے جو ادھر گرا تھا, اس کو بھی ایک چائے پلا کے جلدی واپس بھیج جاتے ہیں. اور اب جب کلبھوشن یادیو مانتا ہے کہ میں پاکستان میں جاسوسی کرتا تھا, میں پاکستان میں دہشت گردی کرتا تھا, تو پھر عمران خان کا طریق انصاف کا جواب کیا ہے کہ کلبھوشن یادیو کو NRO دینا چاہیے. یہ نہ صرف کلبھوشن یادیو کو NRO دینے کی کوشش کر رہے ہیں, انہوں نے تو احسن اللہ احسان کو تو NRO دے دیا ہے, اس کو آزاد کروا دیا ہے. جی ہمایوں اختر خان صاحب, آپ نے سنا, ابھی نندن کو بھی چھوڑ دیا چائے پلا کے. احسان اللہ احسان جو دہشت گرد ہے, جس نے اتنے سارے دہشت گردی کے واقعات کی ذمہ داری قبول کی, وہ فرار ہو جاتا ہے, اور اس کو وہ NRO ٹرم کر رہے ہیں. یہ وہ چیز بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے ہیں جو آئندہ کئی آنے والے سالوں میں آپ کا پیچھا کریں گے. اور پہلی دفعہ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ اتنے سنگین الزامات جو نیشنل سیکیورٹی سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پہ لگ رہے ہیں. اس کا کوئی لاجیکل ایکسپلینیشن ہے آپ کے پاس کہ ایک دن میں چائے پلا کے کیسے بھیج دیا؟ obviously بلاول بھٹو صاحب کے پاس حقائق نہیں ہیں جو حقیقت ہے. اس طرح تو سوالات تو بہت اٹھائے جاتے ہیں کہ پیپل پارٹی کا جب 1988 میں دور شروع ہوا تو اچانک ایک دم, کبھی آپ دنیا کے سکھوں سے بات کریں, ایک دم وہ خالصتان کی موومنٹ کو کیا ہوا. تو الزامات تو اس طرح کے بہت ہوتے ہیں, لیکن ذمہ وار لوگ بلا وجہ پبلکلی اس طرح کے قیاس رائیاں اور الزامات نہیں اٹھاتے. اچھا, چودھری منظور صاحب, آپ سے بھی جاننا چاہوں گا, جو ہمایوں اختر صاحب نے کہا 1971 کا بھی انہوں نے حوالہ دیا, پھر 1988 کا حوالہ دیا, اور وہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں جو آج آپ کی جماعت کے چیئرمین نے پارلیمان کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ 3 مین سوالات اٹھائے. یہ تاریخ جب اس حوالے سے لکھی جائے گی, حکومت ان کا ابھی تک کوئی لاجیکل جواب دے سکی ہے؟ دیکھیں, میں بھی تاریخ کا طالب علم ہوں, میں نہیں چاہتا میں تاریخ میں واپس جاؤں. اگر تاریخ میں واپس جانا چاہتے ہیں ہمایوں خان صاحب تو رکھ لیں, پھر میں بھی بتا دوں گا کہ اس میں یحییٰ خان کا کیا رول تھا, اور پھر جو سرخی جو موجود ہے جو عباس اطہر صاحب نے لکھائی تھی, ان کا انٹرویو, ان کا آرٹیکل سب کچھ موجود ہے. کس کا کیا رول تھا, وہ جنرل نیازی کا کیا رول تھا, عمران خان کے چچا کا, اسد عمر صاحب کے والد جنرل عمر کا کیا رول تھا, افغان جہاد میں کس کس کا کیا رول تھا. وہ سارا پاکستان آپ تو یہاں ہے, کوئی چیز چھپ نہیں سکتی, لیکن میں اس میں نہیں جانا چاہتا. دیکھیں اس وقت کی صورتحال کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے, آپ جو ملک احمد خان صاحب نے بات کی, ہم انڈیا کے ساتھ پیس ٹاکس چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان لڑائی نہ کریں, لیکن آپ کو انڈیا کو اور مودی کو علیحدہ کرنا پڑے گا. اس وقت جو
सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई और नहीं समझ रहा। क्या इंडिया में मोदी जो है वो अपनी अकलीतों के साथ, दूसरी सियासी मुखालिफ जमातों के साथ, बाकी लोगों के साथ, इंसानी हकूक के साथ क्या कर रहा है? सो इसको आपको इस चीज को पहले देखना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा है, और उसको पहले जज करना कि वो क्या करेगा इस कश्मीर के साथ। अगर इमरान खान का विजन ये है कि वो कहे कि मोदी आएगा तो कश्मीर आजाद हो जाएगा, तो फिर बाकी क्या रह जाता है? इसी तरह से मिसपरसेप्शन थी उनकी भी, नून वालों की भी। हम कहते हैं कि इंडिया बिल्कुल एक डिफरेंट सोसाइटी थी। ये मैं आज प्रेडिक्ट कर दूं कि जो मोदी है वो हिंदुस्तान का ज़िया-उल-हक साबित होगा, जिसके लिए आज भी हम ज़िया-उल-हक से लड़ रहे हैं इस मुल्क के अंदर। ये ज़िया-उल-हक की ऑफशूट्स हैं जिनके साथ ये तालिबान से लेकर ये जो कुछ इस मुल्क के अंदर फिरका वाराना MKM से लेकर जो कुछ भी है। सो हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को बिल्कुल वहां पे बात करनी चाहिए, लेकिन मोदी बिल्कुल डिफरेंट आदमी है। आप कल को क्या कह रहे थे, आज क्या कह रहे हैं, सिर्फ इस इशू पे नहीं बाकी इश्यूज पे भी। सो आपको ये बताना पड़ेगा कि आप किस बुनियाद पर आपने छुपाया है इसको, क्यों छुपाया है, उसके पीछे रीजंस क्या थी। अगर कोई इशू था तो सारी जमातों को बुलाते, आप तो ना बुलाते, वजीर खारजा बुलाता। बिल्कुल, तीन इंतहाई सीरियस चीजें जो पॉइंट आउट की हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने, और ये NRO के हवाले से मजीद भी बातें। एक वक्फा लेना है, वक्फे के बाद नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से शुरू है। और NRO और कौन कौन से हैं जिसका कि आज जिक्र हुआ, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो इंतहाई संगीन नौयत के इल्ज़ामात आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर लगाए, जिसकी कि ना सिर्फ आज बाज़गश्त सुनाई देगी बल्कि आइंदा आने वाले चंद सालों तक सुनाई देगी बाज़गश्त, उनके जवाबात हुकूमत को देने पड़ेंगे। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ लोकल नौयत के NROs का भी जिक्र किया, और जहांगीर तरीन का, BRT का, वो क्या जिक्र किया, आइए देखते हैं। जहांगीर तरीन को भी NRO मिला है, BRT मंसूबा को भी NRO मिला है, मालम जब्बा पे भी NRO है, बिलियन ट्री सुनामी पे भी NRO है, चीनी चोरी पे NRO, आटा चोरी पे NRO, तेल की चोरी पे NRO। जी नाज़रीन, आपने सुना NRO और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कंसिस्टेंटली NRO के खिलाफ रहे। मलिक अहमद खान साहब, ये वाकई इतने सारे NROs हैं या मामला कुछ और है? नहीं, ये तो अभी बिलावल साहब ने बड़ी मुख्तसर लिस्ट बताई है। अभी अगर ये जो भी उस्मान बुज़दार साहब को NRO मिला है, वो तो सबसे संगीन NRO है। बुज़दार साहब को कौन सा NRO मिला है? NRO तो देखिए, वहाँ कुछ और वज़रा की और कुछ सरकारी अफसरान की कुर्बानी देकर एक दिया गया। अगर वो वज़ीर साहब से रेजिग्नेशन लिया गया तो क्यों लिया गया, बताया जाए ना। ये एक अवामी नुमाइंदे थे, उनसे यकायक एक रेजिग्नेशन लिया गया है, और वो रेजिग्नेशन लेने पर कुछ साथ ऑफिसर्स को उनके अलेज किया गया है कि वो कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व थे। मीडिया पे उसकी बड़ी बाज़गश्त है। कुछ यूट्यूब पे मीडिया एंकर पर्सन्स उसके मुतल्लिक अपने प्रोग्राम्स कर रहे हैं और वो बता रहे हैं, उसकी एविडेंस दे रहे हैं। वो एक बड़ी लैंड स्कैम की बात कर रहे हैं जिसमें वो चीफ मिनिस्टर को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो ये NRO नहीं है तो और क्या? अगर ये जिस पे कल बुज़दार साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि तारीख की सबसे बेहतरीन और करप्शन फ्री गवर्नमेंट है, तो कैसी गवर्नमेंट है जिसकी कैबिनेट के मेंबर्स को उनसे रेजिग्नेशंस लिए जा रहे हैं, उनके अपॉइंटेड कमिश्नर्स को और डिप्टी कमिश्नर्स को एक रात की उनकी अपॉइंटमेंट है और अगले दिन फिर उनकी तब्दीली है। तो और इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि इतनी जो नविश्ता दीवार बातें हैं उसके ऊपर भी फिर आके और ये बात इनके लिए सब जायज़। मलिक अहमद खान साहब, आपको फील हो रहा है कि बिलावल भुट्टो इफेक्टिवली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं, और एक जो लीडरशिप वैक्यूम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, उसको इफेक्टिवली बिलावल भुट्टो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन फिल कर रहे हैं, और उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं कि वैक्यूम क्यों है, नून लीग की लीडरशिप का क्राइसिस क्यों है? नहीं, देखिए साहब, मैं इस बात पर मैं बड़ा इसकी मैंने दो वजूहात पहले भी और बार बार 2-4 डिफरेंट ओकेजन्स पर हम ये बात कर चुके हैं कि अगर किसी की बीमारी की बुनियाद पर किसी की एब्सेंस है, और अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन शहबाज साहब की एब्सेंस है, तो वो उनका जुर्म नहीं बननी चाहिए। हम सबको उनकी सलाहियत का पता है, उनकी सियासी हैसियत का पता है,
اور بلاول صاحب اپنی ایک مسلمہ سیاسی حیثیت رکھتے ہیں. یہ کسی کی جگہ لینے کی بات نہیں ہے, یہ کسی کی جگہ پر زیادہ مؤثر طریقے سے بات کرنے کی بات نہیں. یہ بنیادی بات یہ ہے کہ اس پولیٹیکل بات سے پہلے ایک ہیومینیٹیرین فیکٹر ہے, اینڈ وی آل نو دیٹ. اور ہمیں پتہ ہے کہ شہباز صاحب کرونا کے پازیٹیو تھے. کرونا کے دنوں میں ان کی ایکٹیویٹی, ان کی بینگ اے کینسر سروائیور, ان کی امیونٹیز لو ہونے کی وجہ سے ان کی ایکٹیویٹیز کو پوری پارٹی نے ان سے سجیسٹ کیا, ڈاکٹرز نے ان کو سختی سے کہا. تو اس ساری بات پر یہ آپ کے اور میرے دونوں کے علم میں ہے کہ یہ ان کی ولفل کوئی ایسی خواہش کے تابع بات نہیں ہے کہ وہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر کو وہاں پر ایک اپنی ولفل ایبسنس کے ساتھ ہیں. وہ سرکمسٹانسز ہیں, سرکمسٹانسز کی وجہ سے. بالکل, میں نے بھی یہی کہا تھا, مختلف وجوہات کی وجہ سے کہ نون لیگ اس لیڈرشپ کرائسس کو فیس کر رہی ہے, اور جو ویکیوم ہے اس کو بلاول اچھی طرح سے فل کر رہے ہیں اور شائن آؤٹ کر رہے ہیں اور ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس ڈیبیٹ کو. میرا بنیادی سوال یہی تھا, وہ سرکمسٹانسز آپ نے بتایا جس میں کہ یقیناً ایک ہیلتھ کے اور دیگر باقی بھی ہے. ہمایوں اختر خان صاحب, جو بات ہو رہی ہے این آر او کی, ریجنل انٹرنیشنل این آر او انڈیا سے لے کے لوکل لیول تک کرپشن کے این آر اوز, اور ملک احمد خان صاحب نے بھی اس لسٹ میں ایڈ کر دیا ہے, کیا واقعی پاکستان تحریک انصاف یہ سارے این آر او دے رہی ہے؟ این آر او کا ملک احمد خان سے بہتر کون جانتا ہے, وکیل ہیں, کہ این آر او کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص آرڈیننس یا قانون آئے جو کہ ملک کے جو قوانین ہیں وہ ان کے برعکس کسی کو مقدمہ نہ درج کیا جائے اور معاف کر دیا جائے. اگر ایک پنجاب کے وزیر صاحب ریزائن کرتے ہیں, مجھے یاد ہے ایک پی ایم ایل این کے وزیر تھے پچھلے دور میں پنجاب کے, جن کی ویڈیو کلپ سامنے آ گئی بات چیت کرتے ہوئے, اور انہوں نے اپنی ریزگنیشن گوارا نہیں کی, بلکہ یہ کم از کم اگر ایک وزیر ریزائن کرتا ہے تو اس کو این آر او تو نہ کہا جائے, اس کو تو یہ کہا جائے کہ اگر اللیجڈلی کوئی کرپشن دیکھی گئی ہے تو وزیر کو, اور حالانکہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے ریزائن کیوں کیا ہے, اس کو ریزائن کروایا گیا, یہ تو پازیٹیو چیز ہے, اس کو آپ این آر او تو نہیں کہہ سکتے. باقی دیکھیے, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپل پارٹی کا زرداری صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا لگایا ہوا نیب کا چیئرمین ہے, اور وہ لگتا ایسے ہے جیسے ہر صبح ہماری لیڈرشپ کے ساتھ بیٹھ کے پہلے ناشتہ کرتے ہیں, ادھر سے احکامات لیتے ہیں. یہ تو بالکل بھی نہیں ہے. نیب تو کسی صورت میں بھی, سیف الرحمان صاحب کے زمانے میں جو احتساب بیورو تھا وہ آپریٹ ہی پرائم منسٹر ہاؤس سے کرتا تھا, لیکن نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو تو ایک اٹانومس ادارہ ہے. آپ اس میں اگر آپ چینجز لانا چاہتے ہیں تو کئی مہینوں سے پیپل پارٹی کا پورا دور گزر گیا, نون کا گزر گیا, انہوں نے تو گوارا نہ کیا کوئی چینج کرنا اس اتنے خراب لاء میں. اب ہم کم از کم آپ کے ساتھ بیٹھے تو ہوئے ہیں کہ آئیں ہم سے بات کریں, اس میں اس لاء میں کیا کیا چینجز لانے ہیں, آئیں اس کو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ بنا دیتے ہیں سارے مل کے. اس پہ ہم نے بات چیت شروع کی ہے نا جی. تو یہ این آر او تو ایک فیشنیبل لفظ ہے. فیشنیبل لفظ, کیونکہ اب یہ اس کو آپ این آر او کو فیشنیبل کہیں, گٹ جوڑ بھی اس کو کہا جاتا ہے. اور آپ نے نیب کی انڈیپینڈنس کی بات کی, اس حوالے سے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن نے آج ایک گٹ جوڑ کا ذکر کیا فلور آف دا پارلیمنٹ پہ. کیا کہا پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئر پرسن بھٹو زرداری نے, آئیے ناظرین دیکھتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکومت کا نیب کا گٹھ جوڑ پہ فیصلہ سنا دیا ہے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے آرڈر میں کہا ہے کہ نیب استعمال کیا جاتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے, اور اس پولیٹیکل انجینئرنگ کی وجہ سے سلیکٹڈ پگمیز کو اقتدار دیا جاتا ہے, اور وہ سلیکٹڈ پگمیز کو پروموٹ کر کے اصل سیاسی قیادت کو, اصل سیاسی کارکن کو قید میں رکھتے ہیں. یہ چودھری منظور صاحب, ایسے کون سے واقعات ہیں, کیسے آپ یہ گٹھ جوڑ ثابت کریں گے جو آپ کی پارٹی کے چیئر پرسن فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کہہ رہے ہیں, اور پارلیمان کے فلور پہ کی گئی تقریریں اور خاص طور پہ پارٹی کے چیئر پرسن یا لیڈر کی طرف سے وہ تاریخی حیثیت رکھتی ہیں, یا آپ کر کیا رہے ہیں اس حکومت کے ساتھ؟ نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ یہ کب نہیں ہوا. اگر آپ کنونشن لیگ سے شروع کر رہے, راتوں رات پارٹیاں بن جاتی ہیں یہاں پہ, کون بناتا ہے؟ یہ نیب استعمال ہوئی تھی نا. شوکت عزیز کہاں سے آیا تھا؟ یہ ہمایوں اختر صاحب کو اس وقت بنا دیتے.
कौन था, कहां से आया था, मैंने तो उसका कभी नाम नहीं सुना। और फिर किधर चला गया है, किसी को पता है इस मुल्क के अंदर? किसके जरिए किया था? इसी नैब के जरिए हमारी पार्टियों को तोड़ा गया। मैं खुद ऐनी शाहिद हूँ, मैं उन सारे वाकयात का हिस्सा रहा हूँ। मेरे सामने हमारे लोगों को तोड़ा गया, मुझे कहा गया, बाकी लोगों को कहा गया। आज भी क्या हुआ है इस इलेक्शन के दौरान, क्या हुआ है? तो क्या लोगों को नहीं पता कि किस के जरिए कौन कौन किन किन लोगों को उठा कर किस पार्टी में लेकर गया है? क्या इसको आप नहीं कहेंगे? अब सवाल ये है कि जब ये सारी सूरत-ए-हाल होगी और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में लिखा है कि ये पिगमीज को सिलेक्ट उठाते हैं, फिर उनको नर्चर करते हैं, परवान चढ़ाते हैं, फिर हुकूमतें बनाते हैं, फिर उसके जरिए अपने मकासद और डिवाइड के दूसरी तरफ कोई पूछ नहीं रहा। क्या कोई BRT पे, मालम जबा पे, खैबर बैंक पे, स्टूडेंट्स के फेक अंदराज पे, एहतसाब पे, किसी पे उधर को पूछ रहा है? यहाँ पे दवाइयों का स्कैंडल आया, मास्क का स्कैंडल आया, चीनी का, आटे का, तेल का, यहाँ पे अब ये मुराद सईद पे 118 अरब का आ गया है। कोई पूछ रहा है डिवाइड की दूसरी तरफ? क्या ये जो शुगर है, जब दूसरे लोगों को गिरफ्तार करके आप जेल में फेंक देते हैं तो अपनी बार कहते हैं फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, फलां रिपोर्ट आएगी, फलां रिपोर्ट आएगी। आप उठाकर, मैं आपके प्रोग्राम में कहा कि ये कौन सा तरीका है कि एक को आप इंक्वायरी की स्टेज पे, दूसरे को इन्वेस्टिगेशन पे, तीसरे को रेफरेंस पे और चौथे को रेफरेंस फाइल करके भी गिरफ्तार नहीं करते। यहाँ पे साबिक वजीर आला KPK और मौजूदा वजीर आला दोनों वांटेड है। कोई पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। क्या बाकी लोगों को इनके अंदर जो भरे हुए हैं लोग, जिनके केसेस मौजूद है, जिनके ऊपर केसेस है, एसेट बियॉन्ड मीन्स खुर्शीद शाह साहब 10 महीनों से जेल में पड़े और उनके 4-4 गुना, ये तो एक लंबी अब तारीख है इस पे। क्या ये SAPMs, आप एक सेकंड, SAPMs सारे जितने इसासे शो किए, क्या इनको जेलों में नहीं होना चाहिए? ये सारे के सारे जाते हैं अगर उस पैमाने को जो खुर्शीद शाह साहब पे क्या मतलब SAPM जेल में क्यों जाएंगे? एक तो उन्होंने अच्छा काम किया, अपने असासे डिक्लेयर किए हैं, अपनी नेशनैलिटीज डिक्लेयर की हैं, आप उन्हें जेल भेजने के चक्कर में चौधरी साहब किस वजह से? नहीं, जो कुछ उन्होंने मुझे भी ले देना। इनके एक नए शाहकार आए हैं, सैयद कासम, शहजाद कासम, उन्होंने कहा मैंने 7 लाख के 3 प्लाट ले लिए लाहौर में। तो हमायूं खान साहब भी लाहौर में है, मुझे भी ले दे हमायूं खान साहब, मैं भी कुछ 2 एकड़ जमीन बेच दूं अपनी, और मुझे भी, और मलिक साहब भी आ जाते हैं कुछ 7-7 लाख के 3-3 प्लाट हमें भी ले दे। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये तो चौधरी मंजूर साहब, ये तो वही बात होगी, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मैं आप मलिक अहमद खान साहब से ही पूछ लूं। मलिक अहमद खान साहब, ये गठजोड़ की बात जो बिलावल साहब कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आ गया है तो इस हवाले से आगे वे फॉरवर्ड क्या है, और वो तो ऑब्जर्वेशन जो है इस फैसले में, उसकी कानूनी हैसियत क्या होगी? अब पार्लियामान उसको आगे लेके चल सकती है? देखिए अर्शद साहब, मैं इस पर क्योंकि मेरा बड़ा एक कंसर्न है, बड़ा सीरियस कंसर्न है। अब पॉलिटिकल पार्टीज यही बात करती रही और बड़ी मुसलसल करती रही। मुझे याद है कि मैंने आज जब ये नैब का सारा सिलसिला शुरू हुआ और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई तो हमने तो 1949 ऑनवर्ड्स बताना शुरू किया कि एब्डोज क्या थे, प्रोडास क्या थे, और योसी का एक तसलसल है। और हमारी बात उस वक़्त ये समझी जा रही थी गालिबन कि ये शायद क्योंकि हम इसके इफेक्टिव्स हैं तो इसलिए हम ये ऐसे कह रहे हैं। अच्छा, अब जब सुप्रीम कोर्ट ये बात कहेगी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी कुछ बेस्ड अपॉन सर्टन रीजंस कहेगी। सुप्रीम कोर्ट विदाउट रीजन, एक रेशियो डिसाइडेंडी के बगैर अपनी एक डिसीजन नहीं करती। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी डिसीजन किया उसमें उन्होंने 4 बातों को प्राइमरीली ज़्यादा फोकस किया। एक डिसरिगार्ड ऑफ द लॉ के लिए जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, नैब के लॉ को मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी या उसकी आर्बिट्रेरीनेस और उसकी कलरफुल एक्सरसाइज जिस तरीके से की जाती है वो आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ को जो आपके फंडामेंटल राइट के चैप्टर के अंदर हैं और जो आर्टिकल 7 से 28 तक है, एक एक आपकी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, नैब डजंट केयर फॉर दैट। आपकी जो राइट टू लिबर्टी है, नैब डजंट केयर फॉर दैट। आपकी डिग्निटी वायलेट करना, नैब डजंट केयर फॉर दैट। और आइन किस लिए होता है? अगर आपको ये बुनियादी हकूक आइन ना दे सके और उसके सबसे नीचे कोई एक उसके नीचे कोई कानून ऐसा हो जो आपके इन तमाम हकूक को पामाल कर रहा हो, तो ये पार्लियामेंट को किसी ने आके बताना तो नहीं है कि ये क्या करे।
یہ پارلیمنٹ کی ذمہ داری ہے. پارلیمنٹ میں ساری جماعتیں موجود ہیں. ملک احمد خان صاحب عدالتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں, فنڈامنٹل رائٹس کی ڈیفنس بھی کر رہی ہیں. جی میں سر یہ کہ میں ارشد میری بات سنیں, جب یہ پگمیز کا جو حوالہ جسٹس مقبول باقر صاحب نے دیا, کیا ہوتے ہیں سر؟ تو پھر تو میں سمپل بات کروں نا کہ جب یہ پگمیز پگمی کہتے ہیں کس کو ہے, مجھے تھوڑا مطلب نہیں, اردو میں بتائیں گے. کوئی بونے ہوتے ہیں, سیاسی بونے؟ یہ افریقہ کے کچھ ایسے جنگل میں, کچھ کانگو کے جنگل میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ایک خاص سپیسیز ہیں جو ایک اپنے ایک مخصوص حیت کی بنیاد پہ پہچانے جاتے ہیں اور وہیں پر رہتے ہیں کہ باہر نہیں جاتے, اور پھر ان کے سروائیول کے لیے پھر ان کو ویڈ پر ریلائی کرنا پڑتا ہے. یہ بھی بات دیکھیں, اور جب کسی چیز کا سروائیول ویڈ پر آ جائے تو سر پھر یہ بالکل ایک یعنی کہ ایسی نشئی صورت سیاسی پیدا ہو بونے. جاتی ہے جب آپ میں سمپل بات یہ کہہ رہا ہوں, میں تو اور کچھ کہہ ہی نہیں رہا. پگمی جو ہے وہ کسی اور چیز کو کسی اور چیز کی کونگو کے نشئی بونوں کا اس میں کیا تعلق ہے؟ اب I don't know, this has to be asked on the Supreme Court now. میرے تو پڑ جلتے ہیں, یہ تو آپ لوگوں کا کام ہے ایکسپلین کرنا, تشریح کرنا. میں ہمایوں اختر صاحب سے پوچھ لیتا ہوں, میں ایک اور سوال آپ سے کرنا ہے اگر اجازت دیں. ہمایوں اختر صاحب, یہ جو پگمیز کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ملک احمد خان صاحب نے بتایا, یہ پگمیز کون سے پگمیز کا ذکر ہو رہا ہے جن کو کہ ویڈ پہ نشئی قسم کے سیاسی بونے جن کو قد بڑا کر دیا جاتا ہے, اور یہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں بقول ملک احمد خان صاحب کے؟ یہ پگمیز کو تو اب گوگل کرنا پڑے گا کہ پگمیز کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے. لیکن میری گزارش یہ ہے ارشد شریف صاحب کہ کیس سعد رفیق اور ان کے بھائی صاحب سلمان رفیق نے اپنے نیب کا کیس جو ان کے خلاف تھا بیل لینے کے لیے کیا, اور زیادہ تر تو obvious بات یہ ہے کہ جو جج صاحب کے اور اس بینچ کے آنریبل بینچ کے جو ریمارکس ہیں وہ نیب ریلیٹڈ ہیں. وہ ادارہ جو نیب کا ہے انہوں نے اس میں نقائص بتائے ہیں کہ وہ کس طرح ان کی جج سپریم کورٹ کے اس بینچ کی نظر میں لا وائلیٹ ہوتا ہے, یا پروسیکیوشن صحیح نہیں ہے, یا انویسٹیگیشن صحیح نہیں ہے, یا اریسٹ صحیح نہیں ہو رہے. یہ تنقید تو بنیادی طور پہ نیب پہ ہے. تو ابھی یہ جو کمیٹیز بیٹھی ہوئی ہیں پارلیمنٹس میں, ان کو چاہیے کہ جج صاحب کے اس آنریبل بینچ کے ریمارکس سامنے رکھے جائیں اور کوشش کی جائے کہ یہ جو نیب کا قانون ہے اس کو کیسے بہتر بنایا جائے تاکہ نیب کی کارکردگی بہتر ہو سکے. بالکل, اور اعلیٰ ملک کی سب بڑی عدالت جب یہ والی بات کہتی ہے تو پارلیمان کو اس ججمنٹ کو بڑی سیریسلی لینا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کیا کیا بہتری لائی جا سکتی ہے. ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین, اور وقفے کے بعد جو گینگز ہیں جو سوشل میڈیا پہ آپریٹ کرتے ہیں, جو 302 کے مبینہ قتل میں بھی ملوث پائے جاتے ہیں, وہ انڈیویجولی کیسے آپریٹ کرتے ہیں. ہم نے اس حوالے سے کوشش کی کہ کچھ لوگ جو بطور صحافی بھی کام کرتے ہیں کچھ آرگنائزیشن میں جن کا مبینہ تعلق جوڑا جا رہا ہے ان کیسز کے ساتھ, بلیک میلنگ کے ساتھ, مرڈرز کے ساتھ, ان سے ہم نے بلانے کی کوشش کی. کیا جواب آیا اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اور دیگر معاملات ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ملک احمد خان صاحب, آپ نے چودھری منظور صاحب کو سنا, ایک تو اچھا کام کیا ہے پاکستان تحریک انصاف نے, اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ لا میں ایک ریکوائرمنٹ بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے اپنے ایڈوائزر اور ایس اے پی ایمز کو کہا کہ اپنے اثاثے اور نیشنلٹیز ڈکلیئر کیے. تو آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے, یا چودھری منظور صاحب کی طرح آپ کی بھی کوئی خواہش ہے کہ ان پہ مقدمات بنیں گے؟ نہیں سر, میں دیکھیں اگر if you play a fraud upon system تو اس کی تو کوئی وضاحت اور ہو ہی نہیں سکتی. مطلب آپ کے پاس اسٹیٹ کے پاس کیا اپریٹس یا میکنزم ہے کہ آپ کسی کی آف شور ویلتھ کو یہاں پر آپ ویریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ درست ڈکلیئرڈ ہیں یا غلط ڈکلیئرڈ ہیں. نہ کوئی ایف بی آر کا میکنزم ہے, نہ کوئی ریکارڈ کی پڑتال کا میکنزم ہے. کیسے ڈکلیئر ہوگا؟ اب کس نے کیا لکھا ہے, کتنا ہے, کیسے کچھ سرٹیفکیٹ ساتھ لگاتے ہیں, وہ کیا خالی ڈیکلریشن فارم وداؤٹ سبسٹینشیشن اس کا کوئی تک بنتا ہے؟ بڑا بنیادی اعتراض ہے اس پر ہمارا. اور پھر کس لا کے تابع ان سے ڈیکلریشن مانگی گئی؟ کیا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز کے جو ڈیکلریشن فارم ہے اس کے اوپر ایک ان الیکٹڈ بندے کا ڈیکلریشن مانگا جا سکتا ہے ایسٹس اینڈ لائبلٹیز کا؟ یہ تو دیو پلیڈ فراڈ اپون دا سسٹم, چیٹ کیا انہوں نے. یہ صرف آپٹکس کے لیے کیا. اس کا مطلب کیا ہے؟ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ واٹ از اٹ؟
بالکل ٹھیک ہے ان کا ہمایوں جس اختر چیز کو صاحب، دل کرتا ہے میں پکڑ تو کے سمجھ جس رہا طرف تھا کہ مرضی بہت مطلب اچھا اسے کام کیا اور میں ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں کمال کہ کرتے پی ٹی آئی نے ٹرانسپیرنسی کی مثال قائم کی، لیکن آپ نے دونوں معزز ہمارے پینلسٹ کو سنا، وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ہیو پلیڈ اے فراڈ آن دا سسٹم ان ایس اے پی ایمز اور ایڈوائزرز نے. ایکچولی دیکھیے جی، بالکل ملک احمد خان صاحب صحیح فرما رہے ہیں کہ لا میں اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. پارلیمنٹیرینز جب ہم الیکشن کے لیے پیپر فائل کرتے ہیں تو ہمیں اپنے ایسٹس کے ریٹرنز فائل کرنے ہوتے ہیں، اور اس بنیاد پہ بہت سے پارلیمنٹیرینز کبھی کبھی ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں. آئی تھنک آرم فورسز کے اندر ان کا اپنا انٹرنل یہ میکنزم ہے کہ آلموسٹ ایوری ایئر اپنی ایسٹس کی اسٹیٹمنٹ فائل کی جاتی ہے. اب ایک نظام شروع ہوا ہے ملک احمد خان صاحب، اور وہ نظام بہتر ہوگا اور ایک اچھی روایت جو کہ اس سے پہلے نہیں تھی. میں بات ناظرین وقت کا میں ایک اسلام آباد ہم نے جو بات شروع کی تھی کہ سوشل میڈیا کا نیشنل انٹرنیشنل اور پھر آپ کے انڈیویجول لائف پہ کیا اثر پڑتا ہے، تو پنڈی میں ایک قتل ہوا اور 302 کا مقدمہ اس میں درج ہوا اور میڈیا نے وہ سٹوری کور کر دی. اور جب ہماری صدف زہرا کی بہن مہوش زہرا سے بات ہوئی، انہوں نے اس حوالے سے کیا کہا، آئیے سنتے ہیں. جو ملزم ہے اس کو پولیس نے کسی طرح فیسیلیٹیٹ کیا آپ کے خیال میں؟ پولیس نے فورس اس کی بیک تھی اور جب وہ جا رہا تھا تو اس نے 3 چٹکیاں بجائیں میری آنکھوں کے سامنے. کہتا ہے میں ایسے واپس آؤں گا. کس کی بیس پہ کہہ رہا تھا وہ ایسا؟ آپ کے خیال میں کس کی بیس پہ؟ کوئی اس کے پیچھے سوشل میڈیا، اس کے میڈیا کے فرینڈز کچھ تو ہے نا جس کی بیس پہ وہ مجھے ایسے کہہ کے گیا. نہیں، لیکن پولیو وائرس کی ویکسین موجود ہے. دنیا کے واحد 2 ملک ایسے ہیں جہاں پولیو وائرس ابھی بھی موجود ہے، پہلا افغانستان اور دوسرا پاکستان. آئے مل کر اس وائرس کو پاکستان سے ختم کریں. چودھری منظور صاحب، ہمایوں اختر خان صاحب اور ملک احمد صاحب، آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.